مسلم دی آئے جوڑی امیر مسلم دی آئے جوڑی امیر مسلم دی آئے جوڑی امیر مسلم دی۔ یہ توحید تھی مسلم کے دو بچوں کی، لیکن توحید بھی یہاں جرم ہے۔ اسی توحید پرستی کے جرم میں تو ان کے بابا کو شہید کیا گیا، اسی توحید پرستی کے جرم میں تو ان کے آقا حسین کو کربلا کے میدان میں لوٹا گیا، اسی توحید پرستی کے جرم میں ہی تو حسین کے بچوں کو کربلا کے میدان میں تمانچے مارے گئے، ان کے در کھینچے گئے، ان پہ ایسا ظلم ہوا۔ کیا اب عصر عاشور جب خیموں کو آگ لگائی گئی تو اہل بیت کے توحید پرست بچے اس طرح سے بکھرے کہ کہتے ہیں جیسے کسی پرندے کے گھونسلے کو آگ لگ جائے نا، اور اس کے پرندے کے بچے بکھر جاتے ہیں، اہل بیت کے بچے یوں میدان کربلا میں بکھرے۔ اور پھر کتنے بچے جو فوج اشقیاء کے گھوڑوں کے سموں تلے شہید ہو گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اہل بیت کے 16 بچے، وہ جو کربلا کی لوٹ تھی نا، لوٹ مار جس میں فوج اشقیاء خیموں پہ ٹوٹ پڑی تھی اور اہل بیت کے بچے بکھر گئے تھے، اس میں 16 بچے گھوڑوں کے سموں تلے آ کر شہید ہو گئے۔ قربان جاؤں، یہی تو وجہ ہے جب 11 محرم گرا اور تو اور حسین کی سکینہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ یہ ایسے نہیں کہ بیبیاں نکلی زینب ام کلثوم بہنا بچوں کو سنبھالے کدھر گئے، حسین کی سکینہ نہیں مل رہی۔ لیکن کتنے ایسے بچے جنہیں زینب ام کلثوم سنبھال ہی نہیں سکے۔ ان بکھرے ہوئے بچوں میں 2 بچے مسلم کے تھے جو اس رات اس عصر میں بکھرے نا میدان کربلا میں، ان میں 2 لال وہ جناب مسلم کے جنہیں دشمن کی فوج نے قید کر کے ابن زیاد کے پیش کر دیا۔ اس ملعون نے ان بچوں کو زندان میں ڈلوا دیا اور داروغے کو حکم تھا ضیق علیہما، ان پر سختی کرنی ہے۔ 1 سال پورا مسلم کے بچوں نے اس زندان میں ایسے گزارا، پانی اتنا ملتا تھا پیاس نہیں مٹتی تھی، کھانا اتنا ملتا تھا بھوک نہیں مٹتی تھی۔ ایک دن بھائیوں نے کہا جب اتنا کم پانی ملتا ہے، جب اتنا کھانا ملتا ہے کم، پھر ایسا کرتے دن کو روزہ رکھیں گے، جو پانی ملے گا شام کو اس سے افطار کریں گے۔ 1 سال بعد مسلم کے بچوں کے بدن گھائل ہو چکے تھے۔ ایک دن مشورہ کیا کیوں نہ یہ جو داروغہ ہے اس کو ذرا اپنا تعارف کروائیں، شاید مومن ہو۔ ایک دن جب مشکور آیا نا جو بھی کھانا پانی تھا لے کے، تو بچوں نے سوال کیا اے داروغہ اتعرف محمدن، آیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ مشکور نے کہا کیوں نہیں، وہ نبی محمد مصطفیٰ میرا نبی ہے، میں اپنے نبی کو نہ جانتا ہوں تو کس کو جانتا ہوں۔ جب یہ کہا نا بچوں کی تھوڑی سی ٹھارس بندھی، اب اگلا سوال کیا اتعرف جعفرن، آئے تو جعفر طیار کو بھی جانتا ہے؟ داروغے نے کہا ہاں کیوں نہیں، اس کو تو اللہ نے 2 پر جنت میں عطا کیے ہیں، وہ جعفر طیار ہے، ابو طالب کا لال ہے۔ پھر بچوں کی اور جرأت بندھی، کہا کہ آیا اتعرف علیًا، آیا تو علی کو بھی جانتا ہے؟ مشکور مومن تھا، اندر سے مومن تھا۔
اس نے کہا کیوں نہیں مولا علی کو، اب لخت ابو طالب کے جگر کو میں جانتا ہوں، میرے امام ہیں۔ کہا کہ پھر ہمیں بھی تو جاننا، ہم تیرے آقا و مولا رسول خدا کی اولاد، فطرت مصطفیٰ سے ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ جب مشکور نے یہ سنا نا، مشکور پاؤں میں گر گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے فطرت مصطفیٰ مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا تم کس کے بچے ہو۔ یہ رات کا وقت ہے، میں زندان کا دروازہ کھول رہا ہوں، نکل جاؤ، خدا کرے اپنی ماں تک پہنچ جاؤ، رات کی تاریکی میں کوفہ سے دور ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ 1 سال بعد رہائی ملی۔ 1 سال اگر پرندے کو بھی پنجرے میں رکھا جائے نا، اس کا دروازہ کھول بھی جائے تو وہ نہ چل سکتا ہے نہ اڑ سکتا ہے۔ مسلم کے لال رات کی تاریکیوں میں کوفہ کی گلیوں میں چلتے چلتے تھک گئے، ایک دروازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ کسی وقت ایک بی بی نے گھر کا دروازہ کھولا، دیکھا 2 پھول جیسے معصوم لال دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ اس بی بی نے دیکھا یہ پھول، آگے بڑھی، کہا تم نے کس کی گود اجاڑی ہوئی ہے؟ کون ہو تم اس رات کے اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے؟ ان بچوں نے کہا امان دو گی تو بتائیں گے۔ اس بی بی نے امان دی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے لال ہیں۔ اس بی بی نے کہا آؤ، محمد مصطفیٰ کی اطرت میرا گھر کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ، لیکن میرا ایک داماد ہے جو ابن زیاد کا خاص غلام ہے، اس کمرے میں سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، کہیں رات کو وہ آ نہ جائے، خدا کرے تمہاری رات خیر خیریت سے گزر جائے۔ آج پہلی رات 1 سال بعد، 1 سال 5 ماہ بعد بستر پر سوئے مسلم کے 2 بچے۔ بعض اہل منبر یوں پڑھتے ہیں کہ آج ان کے ہاتھ کھلے تھے، آج زنجیریں اتری ہوئی تھیں، کہا آئے آج باہوں میں باہیں ڈال کر بھائیوں کی سو گئے۔ لیکن رات کے کسی وقت عالم خواب میں دیکھا کہ رسول خدا ہیں، جناب مسلم سے کہہ رہے ہیں مسلم خود تو تم میرے پاس آ گئے، اپنے بچوں کو چھوڑ آئے، تو بابا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کل میرے بچے بھی میرے پاس آ جائے۔ یہ سن کے جاگے، اور اہل بیت کے بچے تھے، معرفت رکھتے تھے، انہیں پتہ چل گیا آج زندگی کی آخری رات ہے۔ جب یہ خواب ایک دوسرے کو سنایا نا، دونوں رونے لگے کہ اب ماں سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اب بہنوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ہمارا خواب یہ بتاتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ بس آزادہ رو، ان کے رونے کی آواز حارث سے ملعون کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اس کمرے میں آیا، تاریکی میں ہاتھ مارتا ہوا، ایک دفعہ اس ظالم کا ہاتھ شہزادوں کی زلفوں میں ٹکرایا، پتہ نہیں کتنے پیار سے اس نے اٹھایا، پھر تمانچے مارے اور گھر کے ستون کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھ کر خود یہ سو گیا۔ میں کہوں گا قربان جاؤں شہزادوں، تم یہ سمجھے تھے آج کڑیاں کھل گئی، آج سکون کی نیند سوئیں گے، لیکن آج بھی ستون کے ساتھ قیدی ہے۔ صبح ہوئی، اس ملعون نے شہزادوں کو ساتھ لیا، تلوار اٹھائی، اپنے غلام کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، نہر کے کنارے ان کو شہید کرنے کی غرض سے آیا۔ جب شہزادوں نے دیکھا نا کہ ظالم کا ارادہ ہے ہمیں شہید کرنے کا، تو ایک جملہ کہا کہ انطلق بنا الی السوق فاستمتع باسماننا، ہمیں بازار میں لے جا، ہمیں بیچ دے، یوسف سے ہماری کام کی بس نہیں، ہم زہرا کے یوسف ہیں، تجھے بہت مال ملے گا، ہمیں بیچ دے، مال و دولت کما، اس سے لذت اٹھا۔ اس ظالم نے کہا نہیں، میرے دل میں خدا نے کوئی رحم رکھے نہیں ہے، میں تمہیں یہاں پہ قتل کروں گا۔
انہوں نے کہا اما ترحم صغار سننا، تمہیں ہمارے بچپنے پہ رحم نہیں ہے؟ تو تجھ ظالم کو اس نے کہا نہیں، میرے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ جب دیکھا یہ معاف نہیں کرنے والا تو کہا پھر ہمیں اجازت دے، ہم 2 رکعت نماز تو پڑھ لیں۔ یہ نماز ان کے گھرانے کے بچوں کی بھی ہے جو دم شہادت بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ظالم بدبخت تو منبر حسین پر بیٹھ کر نماز کی توہین کرتا ہے۔ ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنے دے۔ اس ظالم نے کہا اگر نماز تمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ 2 رکعت نماز پڑھی۔ شہزادوں نے بارگاہ ربوبی میں ننھے ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کی، یا حکیم و یا حلیم یا احکم الحاکمین، اے حلیم ذات، اے بہترین فیصلہ کرنے والی ذات، اس ظالم اور ہمارے درمیان تو بہترین فیصلہ فرما۔ اب اس ظالم نے اپنے غلام کو تلوار دی، ان کا سر تن سے جدا کر غلام نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ بیٹے کو اس نے انکار کر دیا۔ اب یہ ظالم آگے بڑھا، جب بڑے بچے کا سر تن سے جدا کرنے لگتا ہے، چھوٹا آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے یہ میرے باپ کی جگہ ہے، پہلے مجھے شہید کر پھر اسے شہید کرنا۔ جب چھوٹے کو شہید کرنا چاہتا ہے، بڑا آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے یہ میرے بیٹے کی جگہ ہے، پہلے مجھے شہید کر پھر اسے شہید کرنا۔ بس عزادارو، یہ ظالم آگے بڑھا، اس نے پوری بے دردی سے بڑے بھائی کی گردن پہ تلوار چلائی، ادھر سر تن سے جدا ہوا، ادھر لاش تڑپنے لگی۔ چھوٹے سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، اس نے تڑپتی ہوئی لاش کو سینے سے لگایا۔ عزادارو، کربلا کی تاریخ میں 2 بچے ایسے ہیں جو دوسری لاش کے سینے پر ذبح ہوئے ہیں۔ پہلا بچہ حسن کا وہ معصوم جو میدان کربلا میں مولا حسین کے سینے پر ذبح ہوا، اور دوسرا مسلم کا چھوٹا بیٹا جو نہر فرات کے کنارے بڑے بھائی کے سینے پہ تھا۔ اس ظالم نے تلوار چلائی، سینے پر چھوٹے کو ذبح کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ننھے سے 2 سر یہ ظالم اٹھا کے کہاں پہنچا؟ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ لیکن اللہ جانے اس نے کیا ظلم کیا تھا ان چہروں پر، ان رخساروں پر۔ جب ابن زیاد جیسے ملعون کی بھی نظر پڑی نا ان بچوں کے سر پر، اس نے ایک دفعہ پوچھا، اے ظالم تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان کو شہید کر، ان کو قتل کر؟ تو نے کیا ظلم کیا ہے؟ پوچھا، پوری داستان پوچھی۔ جب سنا نا کہ آخری وقت میں ان بچوں نے یہ دعا کی کہ یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہم، تو کہا کہ احکم الحاکمین نے فیصلہ کیا ہے، کوئی ہے تو اس ملعون کو اسی جگہ لے جائے جہاں اس نے مسلم کے بچوں کو قتل کیا ہے، اور وہاں اس کا سر تن سے جدا کرے۔ میں بس آخری جملہ یہاں پر کہتا ہوتا ہوں اور مجلس ختم ہو جائے گی کہ میں کہوں گا مسلم کے بچوں کی ماں تو کتنی خوش قسمت ہے، تیرے بچوں کا قاتل وہ تو چند لمحوں میں اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا، لیکن قربان جاؤں اصغر کی ماں کے، جس نے اصغر کے جلے ہوئے پنگوڑے کی ایک لکڑی بطور تبرک اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اور یہ دعا اور تمنا کرتی رہی اور پوچھتی تھی اے سجاد آیا حرملہ پکڑا گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔